رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رونما ہونے والے واقعات۔ جب خدا نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی منزلت کو اپنے حبیب کے لیے منتخب کر لیا تو تمہارے اندر کینہ اور نفاق ظاہر ہو گیا، لباس دین پرانا ہو گیا اور گمراہ لوگوں کے سلے منہ کھل گئے۔ بس لوگوں نے سر اٹھا لیا، باطل کا اونٹ بولنے لگا اور تمہارے اندر اپنی دم ہلانے لگا۔ شیطان نے اپنا سر کمین گاہ سے باہر نکالا اور تمہیں اپنی طرف دعوت دی، تمہیں اپنی دعوت قبول کرنے کے لیے آمادہ پایا۔ وہ تم کو دھوکہ دینے کا منتظر تھا، اس نے ابھارا اور تم حرکت میں آ گئے۔ اس نے تمہیں غضبناک کیا، تم غضبناک ہو گئے۔ وہ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا، تم نے اسے علامت دار بنا کر اس جگہ بٹھا دیا جس کا وہ حقدار نہ تھا، حالانکہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ نہ ہمارے دل کے زخم مندمل ہوئے تھے اور نہ ہی ان زخموں کے شگاف بھر پائے تھے، اور ابھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ جما لیا۔ لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم نے کون سی روش اختیار کر لی ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے احکام واضح اور اس کے امر و نہی ظاہر ہیں۔ تم نے قرآن کی مخالفت کی اور اسے پس پش ڈال دیا۔ کیا تم قرآن سے روگردانی اختیار کرنا چاہتے ہو یا قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ ظالمین کے لیے کس قدر برا بدلہ ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ایسا شخص سخت گھاٹے میں ہوگا۔ قصہ فدق کے غصب کرنے کا۔ تم خلافت کے مسئلے میں اتنا بھی صبر نہ کر سکے کہ خلافت کے اونٹ کی سرکشی خاموش ہو جائے اور اس کی قیادت آسان ہو جائے۔ اس وقت تم نے آتش فتنہ کو روشن کر دیا اور اس کے ایندھن کو اوپر نیچے کیا، اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا اور دین کے چراغ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تم ظاہر کچھ کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ میں تمہارے کاموں پر اس طرح صبر کرتی ہوں جس طرح کسی کے پیٹ میں چھری اور نیزے سے زخم کر دیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے۔ تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے وارث نہیں ہے۔ کیا تم جاہلیت کے رواج کو نہیں اپنا رہے ہو؟ کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم کی تمنا رکھتے ہیں، حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے حکم خدا سے بہتر کیا ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ صاحب میراث ہم ہیں؟ چنانچہ تم پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا یہ صحیح ہے کہ میں اپنی میراث سے محروم رہوں؟ اے ابن ابی قحافہ، کیا یہ کتاب خدا میں ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث پاؤ اور ہم اپنے باپ کی میراث سے محروم رہیں؟ تم نے فدق سے متعلق میرے حق میں عجیب و غریب حکم لگایا ہے اور علم و فہم کے باوجود قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اس کو پس پش ڈال دیا۔ کیا تم نے بھلا دیا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور جناب یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، بار الہا اپنی رحمت سے مجھے ایک فرزند عنایت فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ نیز ارشاد ہوتا ہے اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح حکم ہوتا ہے کہ خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ نیز خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے، تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میرا اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور مجھے ان سے میراث نہیں ملے گی؟ کیا خداوند عالم نے میراث سے متعلق آیات کو تم ہی لوگوں سے مخصوص کر دیا ہے اور میرے باپ کو ان آیات سے الگ کر دیا ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ میرا اور میرے باپ کا 2 الگ الگ ملتوں سے تعلق ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے؟ آیا تم لوگ میرے پدر بزرگوار اور شوہر نامدار سے زیادہ قرآن کے معنی و مفاہیم، عموم و خصوص اور محکم و متشابہات کو جانتے ہو؟ تم نے فدق اور خلافت کے مسئلے کو اونٹ کی طرح مہار کر لیا ہے اور اس کو آمادہ کر لیا ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا اور روز قیامت ملاقات کرے گا۔ اس روز خدا بہترین حاکم ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رہنما۔ ہمارے اور تمہارے لیے
قیامت کا دن معین ہے، وہاں پر تمہارا نقصان اور گھاٹا آشکار ہو جائے گا، اور پشیمانی اس وقت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ ہر چیز کے لیے ایک دن معین ہے، اور ان قریب ہی تم جان لوگے کہ عذاب الہی کتنا رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے، اور عذاب بھی ایسا کہ جس سے کبھی چھٹکارا نہیں۔